بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع جو ہیں وہ پڑھ لیے ہیں اور 3 آیات 9ویں رکوع کی پڑھ لی ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے بھی کہ اس بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کا سلسلہ جو تھا وہ 10 رکوعوں پر محیط ہے، اور یہ 5ویں رکوع سے شروع ہو کے 15ویں رکوع کے شروع تک ہے۔ اس میں جو پہلا رکوع ہے یعنی کہ 5واں رکوع وہ دعوت پر مشتمل ہے اور بہت فیصلہ کن ہے، جبکہ اگلے رکوع سے اسلوب کلام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور تمہید اور دھمکی کا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا ہے۔ جیسے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے بچتے رہو۔ یعنی کہ انہیں بتایا کہ انہیں یہ کرنا ہے، لیکن اگلے رکوع سے 6 رکوع سے اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈرانا شروع کر دیا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ڈرانا شروع کر دیا ہے، ساتھ ساتھ انہیں یاد کرانا شروع کر دیا ہے پچھلی باتیں، اور ساتھ انہیں ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ ان رکوعوں میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب جلیلہ سے معزول کر دیے گئے ہیں جس پر 2000 برس سے فائز تھے۔ 2000 برس سے اللہ تعالیٰ نے جس عہدے پہ انہیں رکھا ہوا تھا نا، جو فضیلت عطا کی ہوئی تھی، وہ اب کیا ہو رہا ہے؟ امت محمدی کا جب شروع ہوا ہے، جب نئی امت ہوئی ہے، انسٹالیشن سیریمنی ہوئی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت اتری ہے، تو پھر ان کا وہ فیز جو تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، نہیں تو پھر آپ بھولتے جائیں گے کہ مطلب اتنی لمبی لمبی صورتوں میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھولتے جائیں گے۔ ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو تاریخ بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لیکن ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے بعض ایسے عظیم ابدی حقائق، یونیورسل ٹروتھ بیان ہوئے ہیں کہ ان کا تعلق کسی وقت سے، کسی قوم سے یا کسی خاص گروہ سے نہیں ہے۔ وہ ایسے اصول ہیں جنہیں ہم سنت اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک تو فزیکل لا ہے اور دوسرا مورل لا ہے، جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں کار فرما ہے۔ سورہ بقرہ کے زیر مطالعہ 9 رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات کے بیان کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی آیات آتی ہیں جو اس سلسلہ کلام کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں اصل میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی چھپائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اس سلسلہ خطاب کے دوران جو 61ویں آیت ہے 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اب یہ حالات تو آج کل بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان امت جس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہو، اور پھر وہ اپنی بے عملی اور بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جائیں اور ذلت و مسکنت ان پر تھوپ دی جائے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے جو ان الفاظ میں بیان ہو گئی۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا آج ہم تو اس مقام پہ نہیں پہنچ گئے؟ اور اسی طرح کا مقام دوسری آیات میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 74، جہاں ایک ابدی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ یہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، پس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی شدید ترین۔ گویا اسی امت مسلمہ کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں اور چٹانوں کو مات دے جائیں، حالانکہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
البتہ یہاں ایک بات واضح رہے کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت مبتلا نہیں ہوا کرتی، اس جو قلبی بیماری ہے اس میں پوری امت نہیں مبتلا ہو سکتی، بلکہ اس کیفیت میں امت کے قائدین مبتلا ہو جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں رد آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے اور اس کے جاننے والے ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام طور پہ مسلمانوں کو اس وقت توقع تھی کہ جو یہودی ہیں ان کے پاس تو کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہیں، تو انہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے رسالت کا، ان کے اوپر نبی بھی آئے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، توحید کے علمبردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹ پٹ مان لینا چاہیے، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں کے بارے میں یہ خوش فہمی تھی۔ یہاں اس کا پردہ چاک کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بڑی طمع ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، تمہیں توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ علماء ہی ہو سکتے تھے یہودی جو پہلے بھی اللہ کا کلام پڑھ چکے تھے، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، جو علماء ہوں گے جنہیں سب کچھ پتہ ہوگا وہی تحریف کر سکتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب ان پر حق منکشف ہو گیا، جب ان پر حق واضح ہو گیا تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار کو اور اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا جاتے تھے جو انہوں نے علماء یہود سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی کہ تورات ان کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہتے تھے بے وقوفو یہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کہ علماء انہیں ڈانٹتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم جا رہے ہو اور بتا رہے ہو انہیں تاکہ وہ قیامت والے دن، تاکہ وہ اللہ کے سامنے تم پر حجت قائم کر سکیں، کہ وہ جانتے تھے سب کچھ، یہودی جو تھے وہ سب جانتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ذرا عقل سے کام لو اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو؟ ان کے اس مکالمے پر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے، اللہ نے تو تمہیں گھیر لینا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن یہاں یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے، اسی طرح اکثر و بیشتر جاہل ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ پی ایچ ڈی کی ہو، جس طرح مسلمان ہیں، اب پی ایچ ڈی کسی نے کیا لیکن اسے قرآن کی الف بے تے ہی نہیں پتہ، دین کے مبادی تک سے ناواقف ہیں۔ چنانچہ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی بھی اکثریت ہے پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہماری اکثریت ویسے ہی بغیر پڑھی لکھی ہے، تو اب انہیں دین کا کیا پتہ،
وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر، کوئی بریلوی ہے تو بریلوی علماء، کوئی دیوبندی ہے تو کوئی دیوبندی علماء، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث علماء۔ اب امیوں کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانج، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔ آرزوئیں کون سی ہیں؟ خواہشات۔ ایسے لوگ کتاب سے تو ناواقف ہوتے ہیں، ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی کچھ خواہشات اور آرزوؤں پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان خواہشات کا ذکر آگے آ جائے گا۔ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹوں کی مانند چہیتے ہیں، ہماری تو شفاعت ہی ہو جانی ہے، ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی گیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے کیا جائے گا، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ یہ ان کی امانیج ہے، یہ ان کی امنیت کہتے ہیں اسے، بے بنیاد خواہش کو، امانی کی جمع۔ جس طرح لا یعلمون الکتاب الا امانج، وہ کتاب کا علم رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، کہ وہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے لیکن ان کی آرزویں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بخش دینا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ انگلش میں اسے کہیں گے وشفل تھنکنگز۔ یہ اپنی ان بے بنیاد خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جی رہے ہیں، کتاب کا علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تخمین پر چلے جا رہے ہیں، کہ اپنے وہم و گمان میں، اپنے من گھڑت خیالات کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ ویل کے بارے میں بعض روایت میں آیا ہے یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ ویل۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ یعنی لوگ علماء یہود سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کے فتوے لکھ دیتے، ان لوگوں کو باور کراتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ اب اس فتویٰ نویسی میں کتنی کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی، کتنی ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور کس قدر کسی رشوت پر مبنی کوئی رائے دی۔ اللہ کے حضور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جانا ہے۔ خود بدلتے نہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے علماء کے لیے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہاں حرم بے توفیق۔ علماء یہود کا کردار اسی طرح کا تھا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا جو سارا دھندا ہے، اس سے وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی خرید رہے ہیں، اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب آگے ان کی امانی کا ذکر آنے لگا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ آ گئی نا امانی ان کی یہاں پہ، یعنی کہ یہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی، صرف چند دن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال بھی دے گا تو نکال لے گا فوراً۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اب اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی فرد قرار جرم کے دوران گاہے بگاہے جو اہم ترین ابدی حقائق بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک عظیم حقیقت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ان پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے۔ بلا من کسب سجیہ، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، مطلب جان بوجھ کے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ نہیں۔ سجیۃً کی تنکیر تفخیم کا فائدہ بھی دے رہی ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے، یعنی کہ اس نے جو گناہ کیا اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے۔ مثلاً ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، وہ نماز کا بھی پابند ہے اور تہجد کا بھی التزام کر رہا ہے، تو اس ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل سے ایمان و تصدیق رخصت ہو جائے۔ علماء کے ہاں یہ اصول مانا جاتا ہے کہ المسائی برید الکفر، یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر مداوت
گناہ پر ڈٹے رہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر کیا ہوتا ہے، ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے اور اوپر لکڑی کا ایک باریک پرت چھوڑ جاتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا۔ اب جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول لینا نہیں ہے، یا بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر لینا، خود سودی لین دین اور دھوکہ فریب پر مبنی کاروبار ترک نہ کرنا، اور خود اپنے جو کام ہے وہ حرام کی کمائی چل رہی ہے اور آگے تم نے دینی اور خیراتی کام شروع کر لیے ہیں، تو اس طرح کا کام نہیں ہے، تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نیکی کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرتا تمام فرائض کی بجاوری ہے، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے، اور اس کے دین کو قائم اور سر بلند کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔